پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 52 باب، اس کی 13ویں آیت سے 53 باب کی 12ویں آیت تک۔ ایک میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بہت تیرے دیکھ کر تجھ سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے اور اس کی صورت بنی نوع انسان کی صورت سے زیادہ معیوب ہو گئی۔ اسی طرح بتیری قومیں اسے دیکھ کر تعجب کریں گی اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم سے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کومپل کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانند۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے متروک، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لادے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مبروز سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل، تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی، اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لادی۔ اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتن رہا، اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برہ کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے۔ اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ ارض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مند کے ساتھ اسے قبر میں رکھا۔ اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا، تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اسے بیماریوں سے کچلے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بتھیروں کو صادق ٹھہرائے گا، اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میں بتیروں کو اس کا حصہ دوں گا، اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی، اور وہ بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ پس اس نے بتیروں کے گناہ اٹھا لیے، اور وہ بد کرداروں کا شفیع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔